سرمئی شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ حیا اپنے کامدار سرخ جوڑے میں ملبوس اداسی کی مورت بنے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو خود بخود گرنے لگے، جسے اس نے پوچھنے کی زحمت بھی نہ کی تھی۔ زندگی نے اس پر کیسا ستم کیا، وہ حیران رہ گئی تھی۔ آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، لیکن آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ تھک ہار کر وہیں بیٹھ گئی۔ وہ دلہن تو بنی تھی، لیکن اس کی قسمت میں شاید سکھ لکھا ہی نہیں تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کسی نے زور زور سے کھٹکھٹایا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی ایک بات؟ جلدی باہر آؤ۔ تم کہیں کی مہارانی نہیں لگتی کہ تمہیں دلہنوں کی طرح یہاں سے لے جایا جائے۔ یہ سن کر اس نے کرب سے اپنی آنکھیں میچ لیں اور دروازے کی طرف دیکھا۔ پھر ایک گہرا سانس بھرا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ بڑی مومانی جان نصرت بیگم نے اس کی طرف دیکھا تو منہ پھیر لیا۔ اب یہ منحوس شکل نہ بناؤ اور چہرے پر ہنسی برقرار رکھو، ورنہ سب کو لگے گا کہ ہم نے زبردستی تمہاری شادی طے کر دی ہے۔ ان کے لہجے میں نخوت تھے اور بے پناہ حقارت بھی۔ حیا نے انہیں ایک نظر دیکھا۔ مومانی جان پلیز مجھ پر رحم کریں، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ اس نے ایک آخری بار اپنے ہاتھ جوڑ کر بلک بلک کر روتے ہوئے کہا۔ تو مومانی جان نصرت بیگم کی بھویں چڑھ گئیں۔ ڈرامے بند کرو ورنہ ایک تھپڑ لگا کر تمہارا سارا ڈرامہ نکال دوں گی، سمجھی تم؟ چلو باہر۔ انہوں نے اس کے آنسوں کو خاطر میں نہ لا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹ کر اسے باہر لے جانے لگی۔ وہ رو رو کر اپنا ہاتھ چھڑاتی رہی۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کا دل پگھل جائے اور وہ اس کی شادی ایک 50 سالہ بوڑھے شخص سے نہ کرے، جسے بیوی اپنی بیماری میں خدمت کے لیے چاہیے تھی۔ اس نے بے پناہ کوشش کی کہ یہ شادی نہ ہو پائے، لیکن مومانی جان نے اسے مہمانوں کے سامنے آنکھیں نکال کر دکھاتے ہوئے چپ چاپ کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا۔ بچی کھچی عزت کو بچانے کے لیے اس نے اپنے دل کا قتل کیا اور اپنی قسمت پر روتی ہوئی وہیں اپنے 50 سالہ دلہے کے برابر میں جا کر بیٹھ گئی، جو اسے دیکھ کر اپنے پیلے دانتوں کی نمائش کر کے ہنسا تھا۔ بہت پیاری ہیں اب۔ اس کے لہجے میں ہوس ہی ہوس تھی۔ حیا سکڑ کر اپنی جگہ بیٹھ گئی اور اس نے خالی خالی نگاہوں سے بیرونی دروازے کی طرف دیکھا۔ اسے کسی معجزے کا انتظار تھا، لیکن کیا معجزے اتنی جلدی ہوا کرتے ہیں اور یوں عام ہوا کرتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سر جھٹکا اور اپنی قسمت پر ماتم کرنے لگی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر بھاگ جائے کسی ایسی جگہ جہاں کوئی اس سے زبردستی نہ کر سکے، لیکن یہ اس کے بس میں نہ تھا۔ نہ وہ انکار کر سکتی تھی، نہ یہاں سے بھاگ سکتی تھی۔ اس کی بری قسمت تو دیکھو، باہر ملک رہنے والے اس کے دونوں ماموں شادی پر نہیں آ سکے۔ ایک کو چھٹی نہیں ملی، دوسرے کو ہارٹ سرجری کی وجہ سے ڈاکٹر نے اجازت نہیں دی۔ مولوی صاحب جلدی نکاح پڑھائیے، شام ڈھلنے سے پہلے پہلے ہمیں اس کے گھر رخصت کرنا ہے۔ مومانی جان نے اپنے لہجے میں شہد بھر کر مولوی صاحب سے کہا تو چھوٹی مومانی نائلہ بیگم نے بھی اس کی حمایت کی۔ ہاں ہاں جلدی اس کو یہاں سے رخصت کرو، ورنہ اگر اسود کو پتہ چل گیا تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ نصرت بیگم نے فاتحانہ نگاہوں سے نائلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بے فکر ہیں، آپ کی بیٹی میری ہی بہو بنے گی، حوصلہ رکھیں۔ انہوں نے اپنی ساڑی کا پلو درست کرتے ہوئے دیورانی سے کہا۔ پھر مولوی صاحب کو اشارہ کیا تو انہوں نے ایجاب و قبول کے لیے پہلے حیا کی طرف دیکھا۔ حیا کا دل لرز آ گیا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے قبول ہے کہنے کے لیے زبان کھولی ہی تھی۔ اچانک سے اس کی نظر سامنے آتے اسود پر پڑی۔ اسود؟ اس نے زیر لب کہا اور دوڑتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئی۔ مجھے شادی نہیں کرنی پلیز۔ وہ رو پڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر سا گیا، پھر اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو پتھر کی ہو گئی تھی۔ کیا ہو رہا یہاں پر؟ وہ غصے میں دندناتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ اسود تم یہاں؟ لیکن اس نے نصرت بیگم کی بات کو سراسر انداز کیا اور اسٹیج پر چڑھ کر مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ بیٹا یہ لوگ زبردستی حیا کی شادی کر رہے تھے، اسود کی دادی جان نے اپنی نواسی کے حق میں کہا۔ وہ تو کب سے اس رشتے کو انکار کر دے، لیکن ان کی بات کسی نے سنی نہیں۔ دونوں بہویں نے یہ کہہ کر چپ کرا دیا۔ اچھا کماتا ہے، دولت جائیداد سب ہے اس کے پاس، ذرا سی عمر زیادہ ہے تو کیا ہوا،
آپ کی نواسی کو عزت سے اپنا گھر کا کر رہا ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ اب انہوں نے اسود سے کہا تو اسود اپنی جگہ شست رہ گیا۔ مولوی صاحب، کیا زبردستی کی شادی پر آپ کو یہ دفعہ نہیں لگتی؟ آپ ایک 19 سالہ لڑکی کی شادی ایک 50 سالہ شخص سے کرتے ہوئے ذرا برابر بھی اپنی عزت کے بارے میں نہیں سوچ رہے؟ اسود کے الفاظ تھے یا بم؟ مولوی صاحب نے حیرت سے نصرت بیگم کی طرف دیکھا۔ چلے جائیے یہاں سے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسود کی گرجدار آواز سن کر مولوی صاحب نے نصرت بیگم کی طرف دیکھا۔ کیا کر رہے ہو اسود؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تمہیں نہیں پتا ہمارے جانے کے بعد اس لڑکی نے کیا کیا؟ اس نے اپنا منہ کالا کیا صادق میاں کے ساتھ۔ اب ہمارے پاس اسے صادق میاں کے ساتھ رخصت کرنے کے علاوہ اور کیا آپشن بچتا ہے؟ انہوں نے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر اپنی مجبوریوں کا رونا رویا تو اسود نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، حیا ایسا نہیں کر سکتی۔ یہ سننا تھا کہ روشنی نے اسود کی طرف دیکھا۔ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ حیا جو چاہے کرے، تم ہمارے بارے میں سوچو، اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ ہماری شادی ہونے والی ہے۔ روشنی نے برا مان کے کہا۔ اسے اسود کی حیا کے لیے فکر بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ نکاح نہیں ہوگا، اسود نے سختی سے کہا۔ مولوی صاحب حیران پریشان رہ گئے۔ تبھی صادق میاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسود کا گریبان پکڑ لیا۔ تم ہوتے کون ہو یہ حکم دینے والے؟ ہاں؟ اسود نے غصے سے ان کے ہاتھوں کو جھٹک کر انہیں خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ ابھی اسی وقت اپنا بوریا بستر لے کر یہاں سے چلے جائیے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسود کی آواز کی گھن گرج سن کر صادق میاں اپنی جگہ دبکا رہ گئے تھے۔ پولیس کو بلواؤں گا تو اگلے کئی مہینے جیل میں گزارنے پڑیں گے، دفع ہو جائیں یہاں سے۔ اس نے صادق میاں کو ہاتھ پکڑ کر اسٹیج سے نیچے اتارا۔ حیا کو نانی جان اپنی باہوں کے حصار میں لے کر وہیں صوفے پر بٹھا کر پانی پلا رہی تھی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ صادق میاں سے تو جان چھڑا لی تھی، لیکن مومانی جان اس کا کیا حشر کرے گی، اب اس بات سے ڈر رہی تھی۔ مہمانوں نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ توبہ توبہ، کیسی لڑکی ہے، کیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی ہے۔ بارات واپس پلٹ رہی ہے۔ مہمانوں کی چلتی زبان پر اسود نے حیرانی سے سر اٹھایا اور جواب دینے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ نصرت بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کٹوا دی نا تم نے ہماری ناک، دیکھ لیا انجام نکاح رکوانے کا۔ اب کہاں کہاں تک تم مہمانوں کی باتوں کو لگام دو گے؟ ہاں؟ نصرت بیگم نے چلا کر کہا تو اسود نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا۔ فکر نہ کریں، ان کی باتوں کو بھی ابھی بریک لگ جائے گی۔ روشنی اس کی بات سن کر ٹھٹھک کر رہ گئی۔ اسود کیا کہہ رہے ہو؟ وہ تڑپ کر آگے آئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کو یہ لگ رہا ہے نا کہ حیا کی بارات واپس لوٹ جانے سے بہت زیادہ بڑا گناہ ہو گیا، تو کوئی بات نہیں، یہ گناہ میں اپنے سر لے لیتا ہوں۔ مولوی صاحب رک جائیے۔ مولوی صاحب جو اسٹیج سے نیچے اتر کر واپس جانے لگے تھے، اسود کے بلانے پر واپس آئے۔ نصرت بیگم کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ کیا کرنے جا رہے ہو تم؟ انہوں نے پھٹی پھٹی آواز میں پوچھا تو اسود نے ایک بار پھر سے انہیں نظر انداز کیا اور خود چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا حیا کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا۔ نکاح پڑھائیے مولوی صاحب، بس فرق اتنا ہے کہ دلہے کے نام کی جگہ میرا نام لگا دیجیے گا۔ اسود کی بات سن کر تمام مہمانوں کی سٹی گم ہو گئی اور نصرت بیگم نے تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، جس نے زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ لیا تھا اور اپنی ماں سے پوچھنا گوارا تک نہ کیا۔ وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آئیں اور آگے بڑھیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا کیا کر رہے ہو تم؟ تم اس لڑکی سے شادی کرو گے جو بد کردار ہے، بد چلن ہے، تم اس سے نکاح کرو گے؟ اسود نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے افسوس ہے آپ کی سوچ پر امی جان۔ حیا نے سانس روک کر اسے دیکھا۔ آپ پلیز ایسا مت کیجیے، مومانی جان ناراض ہو جائیں گی۔ اس نے روتے ہوئے وہاں سے کھڑے ہونا چاہا تو اسود نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہیں بٹھا دیا۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ الفاظ تھے یا مرہم، اسے اپنا آپ معتبر لگنے لگا۔ تبھی نانی جان آگے آئیں اور نصرت بیگم کی طرف دیکھا۔ صالحہ سال سے تمہاری یہ زبردستی میں دیکھتی چلی آ رہی ہوں، لیکن آج میں چپ نہیں رہوں گی۔ یہ نکاح ہوگا اور ہو کر رہے گا، سمجھی تم؟ روشنی نے بہتی آنکھوں کے ساتھ اسود کی طرف دیکھا۔ اسود،
یہ کیا کر رہے ہیں آپ میرے منگیتر ہیں، حیا سے شادی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ وہیں اس کے برابر میں بیٹھ کر منتیں کرنے لگی تو اسود نے اس کی آنکھوں میں غور سے دیکھا۔ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں نا، پہلی حیا سے کر رہا ہوں، دوسری تم سے کروں گا، لیکن ابھی فی الحال تمہارے یہ آنسو میرے کسی کام کے نہیں ہیں۔ اسود کی بات سن کر روشنی اپنی جگہ تھم سی گئی۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے اجازت لینی شروع کی۔ اسود حسین بن اصغر حسین، کیا آپ کو حیا احمد بنت احمد خان سے یہ نکاح قبول ہے؟ اسود نے ایک نظر اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، جنہوں نے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اسود نے گہری سانس بھری اور اپنی آنکھیں میچی۔ قبول ہے، یہ کہہ کر اس نے حیا کی طرف دیکھا جو دھیرے دھیرے کانپ رہی تھی اور اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر حیا کا ہاتھ تھاما اور اپنا دباؤ ڈال کر اسے تسلی دی تھی۔ مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے حیا سے بھی پوچھا تو اس نے نصرت مامی کی طرف دیکھا۔ انہوں نے خون خوار نگاہوں سے حیا کو گھورا۔ دھمکی آمیز نگاہ حیا کے وجود کے اندر تک اترتی چلی گئی۔ اسود نے ایک نظر حیا کی طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے تسلی دی تو اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے قبول ہے کہہ کر اسود کو اپنی زندگی میں تو قبول کر لیا تھا، لیکن کیا زندگی ہمیشہ اسی طرح رہنی تھی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ حیا کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ کل رات تک اس نے پورے گھر کی اچھے سے صفائی کر کے گھر کا کونا کونا چمکا دیا تھا۔ اتنا بڑا گھر اکیلے صاف کرنے کے بعد جیسے اسے کچھ ہوش ہی نہ رہا تھا۔ اس کا انگ انگ دکھ رہا تھا۔ وہ بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ صبح گھڑی پر نظر پڑتے اسے جھٹکا سا لگا کہ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ یا میرے اللہ، آج تو مومانی جان مجھے کچا چبا جائیں گے۔ اس نے اٹھ کر جیسے ہی دوپٹہ سر پر جمایا اور منہ دھونے لگی، تبھی دروازہ زور سے بجا۔ کہاں مر گئی ہو حیا؟ تمہیں ذرا اندازہ ہے کہ صبح کے 10 بج رہے ہیں؟ آج اسود آئے گا اور گھر میں کوئی تیاری نہیں ہوئی ابھی تک۔ حیا نے جلدی جلدی اپنا چہرہ تولیے سے پونچھا اور دروازہ کھولا تو نصرت مومانی نے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے تھے۔ کہاں سوئی ہوئی تھی کمینی؟ تجھے نہیں پتا کہ اسود آ رہا ہے؟ اتنا زیادہ وقت ضائع کر دیا۔ انہوں نے غصے سے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر کہا تو اس کی آنکھوں سے لبالب آنسو بہنے لگے۔ اب یہاں کھڑی کھڑی رو کیا رہی ہو؟ دفعہ ہو کچن میں، ہزاروں کام ہیں، جلدی ہاتھ چلا۔ انہوں نے اپنے کرل ہوئے بالوں کو ایک طرف کرتے ہوئے کہا۔ وہ ابھی تک نائٹ سوٹ میں ملبوس تھی۔ حیا نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کچن میں قدم رکھا تو روشنی وہاں کرسی پر بیٹھی ملازمہ کو ہدایت دے رہی تھی۔ ارے واہ، تم آ گئی، اتنی جلدی کیا تھی آنے کی؟ اس کی بات پر حیا نے ہونٹ کاٹے۔ اب نخرے بند کرو، ادھر آؤ، میں تمہیں مینیو سمجھا دیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر حیا کو کھینچ کر کرسی پر بٹھایا تو حیا درد کے مارے چیخ اس کی بلند ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا؟ اب اتنی بھی نازک نہ بنو۔ روشنی نے سر جھٹک کر مینیو اس کی طرف بڑھایا۔ بیف قورمہ، مٹن پلاؤ، کھیر، آئس کریم، شامی کباب، یہ سب دوپہر کے 2 بجے تک تیار ہونا چاہیے، سمجھی تم؟ صبح 10 بجے تک پلنگ توڑتی رہی ہو، اب جلدی کرو۔ حیا نے نم آنکھوں سے روشنی کی طرف دیکھا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہے مجھے۔ یہ سن کر روشنی نے اسے گھورا۔ راشدہ، اسے ذرا پیناڈول پکڑا اور کہو کام چوری کے بہانے نہ بنائے، میں جا رہی ہوں، میرا پارلر سے اپائنٹمنٹ ہے۔ میں ٹھیک 1 بجے آؤں گی اور ساری چیزیں تیار ہونی چاہیے۔ میں سب چیک کر اوکے کروں گی، اس کے بعد سب ٹیبل پر جائے گا، سمجھ آ گیا؟ روشنی نے ایک ادا سے اپنے بال پیچھے کیے اور حیا کو انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہا تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تھے۔ اس نے اپنے بکھرے وجود کو سمیٹا اور کام میں جت گئی۔ باجی جان، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ چاول بوائل کرنے کے بعد اس نے دم پر رکھے تو وہ ڈھہ جانے والے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ آپ جائیے، جا کر آرام کریں، ہم کر لیں گے۔ وہاں موجود 2 ملازماؤں راشدہ اور نازیہ کو بھی اس پر رحم آ گیا تھا۔ نہیں، نصرت مومانی دیکھیں گی تو بہت غصہ کریں گی، وہ خوف زدہ لہجے میں کہہ کر ہمت کر کے دوبارہ سے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اس نے میٹھا بنا کر فریز کر دیا تھا، پلاؤ بھی دم پر تھا، شامی کباب صرف فرائی کرنے باقی تھے۔ آئس کریم اس نے راشدہ سے کہہ کر باہر سے منگوائی تھی کہ اب اس کا پورا وجود ہلنے جلنے سے انکاری تھا۔ سارے جسم میں درد کی لہر دوڑ گئی۔
1 بجے کے قریب پسینے سے شرابور وہ کچن سے باہر نکلی تو اسے سامنے سے روشنی فل میک اپ اور برانڈڈ کپڑوں میں تیار ہوتی ہوئی کچن کی طرف آتی نظر آئی۔ اے حیا سنو، سب تیار ہے نا؟ حیا نے ہاں میں سر ہلایا تو روشنی جانے لگی۔ اسود کب آ رہے؟ ویسے اس نے تجسس کے مارے پوچھا تو روشنی نے پلٹ کر اسے دیکھا اور طنز سے مسکرائی۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا گھر ہے اور یہاں کے مہمانوں کے بارے میں تمہارا پوچھنا تو بالکل ہی فضول ہے۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ جاؤ، باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی تم؟ اس نے اپنے کرل شدہ بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سنوارا، ایک طرف ڈالتے ہوئے کہا تو حیا خفت کے احساس سے سرخ پڑ گئی اور منہ پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آئی بڑی، کب باہر آئے؟ وہ جیسے ہی کمرے میں آئی تو اس کی والدہ نے ستائشی نگاہوں سے روشنی کی طرف دیکھا تھا۔ نائلہ بیگم اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کی پیشانی چوم لی۔ آج تو اسود تمہیں دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ پورے 4 سال بعد وہ لندن سے واپس آ رہا ہے اور تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری کیا کوشش ہونی چاہیے؟ روشنی نے مسکرا کر ایک ادا سے اپنا خوبصورت سراپا آئینے میں دیکھا۔ اس کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، میں نے سارا انتظامات مکمل کر لیے۔ اسے ایسا اپنے حسن میں پاگل کروں گی کہ وہ کسی اور کی طرف دیکھ ہی نہیں پائے گا۔ روشنی نے مسکراتے ہوئے کہا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازمہ نے انہیں اطلاع دی کہ اسود کی گاڑی گھر کے اندر داخل ہوئی ہے۔ روشنی نے فوراً سے اپنا دوپٹہ کندھے پر رکھا اور بھاگ کر باہر نکلی۔ بیرونی دروازے سے وہ اندر آ رہا تھا۔ وہ دوڑ کر دروازے تک پہنچی، اسے دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ اونچے لمبے قد کا حامل اسود اس وقت تراشیدہ داڑھی اور بلو شرٹس بلیک جینز میں کافی حد تک جاذب نظر دکھائی دے رہا تھا۔ روشنی، یہ تم ہو؟ اس نے ٹھٹک کر روشنی کو دیکھا اور پھر پرجوش لہجے میں کہا تو روشنی نے اپنی آنکھیں ایک ادا سے اس پر جما دی۔ جی ہاں، میں روشنی ہوں۔ اسود، آپ نے مجھے یاد رکھا، یہ سن کر اچھا لگا۔ وہ مسکرا کے بولی۔ نصرت بیگم نے آگے بڑھ کے روشنی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ یاد رکھنا بھی چاہیے کیونکہ یہ میری مستقبل کی بہو ہے۔ اس وقت یہ سن کر روشنی کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ اسود نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا اور ماں کو گلے لگا کر بولا، امی جان، فی الحال تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے۔ لندن میں آپ کے ہاتھوں کے کھانوں کو بہت یاد کیا۔ امید ہے آپ نے میرے پیٹ کا خیال رکھا ہوگا۔ اسود نے محبت سے چور سے لہجے میں کہہ کر وہیں اپنا بیگ رکھا اور صوفے پر ڈھے جانے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں بیٹا، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگواتی ہوں۔ تمہاری پسند کی ہر چیز میں نے روشنی کے ہاتھوں سے بنوائی ہے۔ روشنی نے ہنستے ہوئے نصرت بیگم کی تائید کی۔ صبح سے کچن میں لگی ہوئی ہوں، میرا کزن اسود آئے گا اور اسے دیسی کھانے کھلاؤں گی۔ اب تم کھا کر بتانا کہ کیسے بنے۔ ویسے لندن میں تمہارا کریئر کیسا رہا؟ وہ اس کے برابر میں بیٹھ کر محبت پاش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے سوالات کرنے لگی۔ نائلہ بیگم نے نصرت بیگم کو اشارہ کیا تو وہ دونوں وہاں سے ہٹ گئی۔ نصرت بیگم نے اپنے کمرے سے نکل کر چھت پر جاتی ہوئی حیا کو آواز لگائی تھی، بات سنو ہڈ حرام لڑکی، ادھر آؤ، میز لگاؤ۔ حیا نے گہرا سانس بھر کر ان کی بات سنی اور کھانے کی میز سجانے میں راشدہ اور ناسیہ کی مدد کرنے لگی۔ بس اب اپنے کمرے میں بند ہو جاؤ، میرے بیٹے کے سامنے آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تمہارے باپ نے جو 4 سالوں سے تمہیں ہمارے سینوں پر مونگ دلنے کے لیے چھوڑا ہے نا، میں تمہاری شکل بھی اپنے بیٹے کو نہیں دکھانا چاہتی۔ حیا نے رخ پھیر کر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ وہ ایسی ہی تھی، خاموش طبع اور چپ چاپ سی۔ وہ 16 سال کی تھی جب اس کی امی کا انتقال ہوا تو اس کے والد نے دوسری شادی کر کے اسے اس کی نانی کو دے دیا، یہ کہہ کر کہ وہ اپنی بیٹی کی آخری نشانی کو سنبھالیں، اور خود بیرون ملک روانہ ہو گئے جہاں انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی۔ حیا کے لیے تو زندگی بہت حسین تھی۔ 15 برس تک اس نے شہزادیوں والی زندگی گزاری اور پھر 16ویں برس کے بعد اس کی زندگی نے ایسی کایا پلٹی کہ وہ پیچھے مڑ کر اپنی زندگی کو دیکھتی تو سوائے پچھتاوے دکھ کے اور کچھ ہاتھ نہ آتا۔ وہ ممانی جان کی ہدایت سن کر آنسو پیتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف جانے لگی، تبھی سامنے سے آتے اسود سے بری طرح ٹکرا گئی۔ وہ گرتے گرتے بچی کیونکہ اسود نے اسے تھام لیا تھا، گرنے سے بچا لیا تھا۔ اسے کمر سے پکڑ کر اس نے سہارا دیا۔ حیا نے گرنے کے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ خوف اور حسن کا یہ ملا جلا امتزاج دیکھ کر
اسود کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بے حد خوبصورت تھی، اور اس وقت رف سے حلیے میں بھی اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ یہ کون ہے امی؟ نصرت بیگم نے جو یہ دیکھا تو اپنی جگہ تھم سی گئی اور پھر ہوش آنے پر فوراً سے آگے بڑھی۔ کیا کرتی ہو تم؟ جاؤ جلدی سے نیچے جاؤ اور اسود کے سارے کپڑے نکال کر لانڈری کرو۔ سارا کام پڑا ہے، تم منہ اٹھا کے اوپر جا رہی ہو۔ انہوں نے اسے ڈانٹ کر کہا تو حیا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ اسود بھی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی نہیں ہے بیٹا، یہ ملازمہ ہے، تم چھوڑو، آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ان کی تو عادت ہے کام چوری اور ہڈ حرامی کرنے کی، پیسے وقت پر لینے آ جاتی ہیں اور کام نہیں کرنا۔ انہوں نے نصرت بیگم نے حیا کو کام والی کہہ کر متعارف کروایا اور پھر اسے جتاتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر اسود کو ہاتھ تھام کر وہاں سے لے گئی۔ کھانے کی میز پر اسود نے اتنا سب کچھ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ روشنی، یہ سب کچھ تم نے بنایا ہے؟ روشنی جو اس کے برابر میں بیٹھی اس کے کھانا شروع کرنے کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سن کر اس نے سر ہلایا۔ جی بالکل، صبح کے 8 بجے سے لگی ہوئی ہوں۔ خیر چھوڑو، تمہارے لیے تو سب کچھ کر سکتی ہوں، تم ہر چیز چکھ کر بتاؤ کیسی بنی ہے۔ نائلہ بیگم اور نصرت بیگم تو ان دونوں کی اس طرح کی کیمسٹری دیکھ کر آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ واو، بہت اچھا ذائقہ ہے پلاؤ کا۔ پلاؤ کا پہلا چمچ منہ میں رکھتی اسود نے تعریف کی تو روشنی نے سر جھکایا۔ بہت شکریہ آپ کا اسود صاحب۔ روشنی کی یہ بات سن کر اسود مسکرایا تھا۔ یہ کھیر بھی ذرا چکھانا، اور ہاں یہ شامی کباب بھی ذرا ٹرائی کرواؤ۔ نصرت بیگم نے ڈش اٹھا کر روشنی کی طرف کی تو وہ اس کی پلیٹ میں سرو کرنے لگی۔ بس اتنا زیادہ نہیں کھاؤں گا، لیکن کھانا واقعی میں تم نے بہت اچھا بنایا۔ یہ سن کر وہاں پلیٹ رکھتی ملازمہ کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے اور اس نے اسود کی طرف دیکھا۔ وہ چاروں وہاں انتہائی خوش گپیوں میں کھانا کھا رہے تھے۔ تبھی راشدہ اندر آئی اور نازیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ رہی ہو تم ان سب کی چالاکیاں؟ کھانا بنایا ہے حیا باجی نے، اور یہاں روشنی باجی اپنا نام لگا کر خوب تعریفیں سمیٹ رہی ہیں۔ نازیہ کے کام کرتے ہاتھ رک سے گئے۔ بس کیا کریں، یہاں پچھلے 4 سالوں سے یہی تو ہوتا آ رہا ہے۔ قسم سے راشدہ باجی، اب تو حیا باجی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اسے دیکھ کر دل کٹ سا جاتا ہے۔ وہ معصوم سی بچی اور یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نازیہ کے لہجے میں درد ہی درد تھا۔ تبھی گلا کھنکار کر کسی نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ دونوں ایک دم سے سیدھی ہو کر اپنے کاموں میں مگن ہو گئی۔ آپ کچھ کہہ رہی تھی نا؟ کھانا بنایا کس نے بنایا؟ یہ کھانا؟ وہ اسود تھا جو وہاں کچن سے کچھ لینے آیا۔ یقیناً اسے پانی کی پیاس لگی تھی۔ نازیہ نے خود ہی اندازہ لگایا کیونکہ وہ کھانا تو کب کا کھا چکا تھا۔ اسود نے آرام کا کہا، لیکن اب وہ دونوں اسے کچن میں دیکھ کر حیران تھی۔ کس نے بنایا کھانا؟ اس نے سختی سے پوچھا۔ جی صاحب کچھ بھی تو نہیں، ہم تو ایسی بات کر رہے تھے۔ راشدہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے بات بنائی۔ بتاؤ مجھے کس نے کھانا بنایا تھا؟ اگر روشنی نے نہیں بنایا تھا تو اسود نے شاید ان کی ساری گفتگو سن لی تھی۔ نازیہ نے راشدہ کو اشارہ کیا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ کھانا روشنی بی بی نے ہی تو بنایا؟ وہ ڈرتے ہوئے جھوٹ بول گئی۔ اگر بیگم صاحبہ کو پتہ چلتا تو اس کی نوکری چلی جاتی، لیکن تم تو کسی حیا کا نام لے رہی تھی۔ اسود نے اپنی بات پر زور دیا۔ یہ سننا تھا کہ راشدہ کی سٹی گم ہو گئی۔ جی صاحب، کھانا حیا باجی نے ہی بنایا۔ کون حیا؟ وہ حیران ہوا اور وہیں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ پانی جگ سے گلاس میں بھرا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا۔ صاحب جی، آپ کو نہیں پتہ حیا کے بارے میں؟ حیا آپ کی پھپھو کی بیٹی جو پچھلے 4 سالوں سے یہاں رہ رہی ہے۔ راشدہ حیرت سے بتانے لگی، میری پھپھو کی بیٹی اور مجھے ہی نہیں پتہ۔ اسود کو یہ سن کر اچھو سا لگ گیا۔ اچھا، تمہاری حیا باجی اس وقت کہاں ہوگی؟ اسے تجسس ہوا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کسی سے کچھ مت کہیے گا، شاید وہ آپ کے کپڑے دھونے گئی تھی، چھت پر سکھا رہی ہوں گی۔ نازیہ نے التجائیہ لہجے میں کہا تو اسود نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ بے فکر ہیں۔ یہ کہہ کر وہ چھت پر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا، جہاں اسے ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کپڑے سکھاتی ہوئی دکھائی دی۔ اپنی سوچوں میں گم اس نے بے دہانی میں کپڑا اٹھایا، اسے نچوڑ کر پھر کھول کر جھاڑنے لگی۔ گیلے کپڑے کے سارے چھینٹے اڑ کر اسود کی قمیض پر نشان بنا گئے۔ حیا نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس کے ہاتھ سے شرٹ پھسل گئی۔ سوری غلطی سے ہو گیا، وہ گھبرا کے بولی۔
حیا کی دلکش آواز سن کر اسود کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اٹس اوکے، پانی ہے، نشان غائب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بتائیے، آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ یہ سن کر وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور خالی بالٹی اٹھا کر جانے لگی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو شامت آ جاتی۔ بات سنیں، آپ ناراض لگ رہی ہیں۔ یہ سنا تھا کہ حیا نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ میں آپ کو نہیں جانتی تو آپ سے ناراض کیسے ہوں گی؟ حیا کی معصومیت پر اسود کا دل دھڑکا تھا۔ امی نے تو مجھے کہا تھا تم ملازمہ ہو، لیکن مجھے کہیں سے پتہ چلا ہے کہ تم تو میری پھوپھو کی بیٹی ہو۔ اب میں کس بات پر یقین کروں؟ وہ چند قدم آگے آیا اور حیران سی حیا کو دیکھ کر کہا۔ حیا اپنی جگہ اچھل سی پڑی۔ جو آپ کی والدہ کہتی ہیں آپ اس بات کو مان لیں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ کر نیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے دھڑکتے ہوئے دل کو پرسکون کرنے لگی تھی۔ اگر بڑی مامی کو پتہ چل جاتا تو، یہ سوچ کر اس کا دل زوروں زور سے دھڑکنے لگا۔ اب اسے زوروں کی بھوک لگی تھی، پتہ نہیں کھانے کے لیے کچھ بچا بھی ہوگا یا نہیں۔ یہی سوچ کر وہ دبے قدموں کچن کی طرف گئی، جہاں ایک پلیٹ میں ایک طرف پلاؤ کے نیچے لگے ہوئے چاول رکھے تھے، جو آدھی پلیٹ بھی نہ ہوں گے۔ شاید یہ نازیہ نے میرے لیے رکھے ہوں گے۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری۔ اس نے چمچ اٹھا کر چاول اپنے منہ میں ڈالے، ساتھ ہی آنسو ٹپکنے لگے۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب اس کی امی اس کے لیے اسپیشل پلاؤ بناتی اور صرف اسی کے لیے بناتی تھی۔ وہ سارا دن پلاؤ شوق سے کھاتی رہتی اور آج اسے یہ کچے چپکے ہوئے چاول کھانے پڑے تھے۔ اس نے نوالا وہیں چھوڑ کر پانی کا گلاس لیا اور اپنے آنسوؤں کو اندر اتارنے کی کوشش کی تھی۔ تبھی اسود نے کچن میں جھانکا تھا۔ یہ آپ کیا کھا رہی ہیں؟ وہ آگے آیا اور اس سے پوچھنے لگا۔ وہ اپنے لیے کافی بنانے آیا تھا۔ حیا کو دیکھا تو پوچھ لیا۔ حیا نے رخ پھیر لیا۔ آپ میری فکر مت کیجیے ورنہ میرے لیے بہت مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی تو اسود نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھوڑیں مجھے اور آئندہ مجھے ہاتھ مت لگائیے گا، وہ رو کر انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں کہنے لگی تو اسود اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ وہاں سے چلی گئی تھی لیکن اپنا اثر چھوڑ گئی تھی۔ اسود کا رخ اب نصرت بیگم کے کمرے کی طرف تھا۔ امی میں اندر آ جاؤں؟ اس نے دروازہ کھٹکھٹا کر اجازت لینی چاہی تو انہوں نے ہنستے ہوئے اسے اجازت دی۔ ہاں بیٹا ضرور، پوچھنے کی کیا بات ہے، اتنے عرصے بعد آئے ہو، میرا تو دل جیسے کسی نے ٹھنڈا کر دیا ہے۔ وہ وہیں کرسی پر بیٹھ کر گہری نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ امی، سمینہ پھوپھو کی بیٹی ہمارے ساتھ پچھلے 4 سال سے رہ رہی ہے اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ یہ سننا تھا کہ نصرت بیگم جہاں تھی وہیں تھم گئی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ انہوں نے حیرت سے سوال کیا۔ مجھے جیسے بھی پتہ چلا لیکن مجھے افسوس ہے، آپ نے اسے ملازمہ کہہ کر متعارف کروایا۔ یہ سن کر نصرت بیگم ہنس پڑی۔ بیٹا وہ اس وقت رف حلیے میں تھی نا، اس لیے میں نے ہنستے ہوئے کہہ دیا۔ اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ وہ نادان ہے، برا مان گئی، میں سمجھاؤں گی تو سمجھ آئے گی۔ نصرت بیگم نے ہنسی میں بات اڑائی جبکہ دل میں غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ اچھا خیر چھوڑو، تم یہ بتاؤ تمہیں روشنی پسند ہے نا؟ اگر تم اس کے لیے راضی ہو تو ہم اگلے ہفتے منگنی رکھ لیتے ہیں، کیا خیال ہے تمہارا؟ اسود انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ امی میں آج ہی تو آیا ہوں اور تھکا ہوا، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا اکھڑا اکھڑا لہجہ سن کر نصرت بیگم نے غور سے اسے دیکھا اور پھر چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی۔ ہاں کوئی بات نہیں بیٹا، بھلے تم وقت لے لو، روشنی میں تو میرا بہت دل ہے، بچپن سے ہمارے سامنے بڑھی ہوئی ہے، تم اس کی عادت کو اچھی طرح جانتے ہو، تم دونوں کی جوڑی اچھی رہے گی۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ اسود نے کچھ بھی کہے بغیر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کا ذہن چکرا رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنی امی کا ایک ایسا روپ سامنے نظر آیا۔ ایک یتیم لڑکی کے ساتھ انہوں نے کس طرح کا سلوک روا رکھا تھا۔ پلاؤ کے چپکے چاول کھاتی اس لڑکی کے آنسو بھری آنکھیں بار بار اس کے ذہن میں گھومنے لگی اور دل پر جیسے کوئی بوجھ آ اترا ہو۔ اگلے دن کا سورج تیز روشنی لیے ہوئے تھا۔ چلچلاتی ہوئی دھوپ نے جیسے ہر چیز کو تہس نہس کرنے کی ٹھان رکھی ہو۔ وہ صبح فریش ہونے کے بعد ناشتے کی میز پر آیا تو سامنے کا منظر انتہائی حیران کن تھا۔ نائلہ بیگم غصے میں حیا پر چلا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود چائے کا کپ غلطی سے روشنی پر گر گیا اور روشنی نے اسے اسود کے سامنے ہی آگے بڑھ کر 2 تھپڑ رسید کر دیے۔
روشنی، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً سے آگے آیا اور حیا کے روتے ہوئے چہرے کی طرف دیکھا۔ اسود، تمہیں نہیں پتا؟ یہ 2 ٹکے کی ملازمہ، اس نے میرا ہاتھ جلا دیا۔ چلاتے ہوئے روشنی نے اسے مزید مارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو اسود ان دونوں کے بیچ ڈھال بن گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، غلطی سے ہو گیا ہوگا، اس میں اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اسود نے حیا کی سائڈ لی۔ نائلہ مومانی، میرا وہ مقصد نہیں تھا، غلطی سے میرے ہاتھ سے کپ سلپ ہو گیا۔ حیا نے روتے ہوئے ایک بار پھر سے وضاحت دی تو نائلہ مومانی نے اس سے وہاں سے دفع ہو جانے کا کہا۔ روشنی، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانا انتہائی گری ہوئی حرکت ہے۔ اسود کی بات سن کر روشنی اپنی جگہ تھم سی گئی۔ اسود، کیا تمہیں میرے زخم نظر نہیں آ رہے؟ اس کی وجہ سے میری کلائی جل گئی اور تم اس ملازمہ کی سائڈ لے رہے ہو۔ روشنی چلائی تھی۔ پہلی بات، وہ ملازمہ نہیں ہے، یہ بات میں جان گیا ہوں، اور دوسری بات، اپنی آواز نیچی رکھو۔ اسود نے غصے سے چھری کانٹا پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا تو نائلہ بیگم آگے آئیں۔ ارے بیٹا، یہ دونوں تو بہنیں ہیں، آپس میں اس طرح ناراض ہوتی رہتی ہیں، تم ناشتہ کرو نا۔ انہوں نے اسود کو فریش جوس دیا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ روشنی غصے میں واک آؤٹ کر گئی۔ اسود بیٹا، تمہیں خیال رکھنا چاہیے تھا، وہ بہت نازک دل کی ہے۔ نصرت بیگم کی بات پر اسود نے ایک نظر ان پر ڈالی۔ کیا بات ہے امی؟ اس نے حیا پر ہاتھ اٹھایا اور اب رو بھی کھود رہی ہے۔ اسٹرینج، ویری اسٹرینج، اینی ویز، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تو نائلہ بیگم سیدھا حیا کے کمرے کی طرف گئی جہاں وہ بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مومانی جان، آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی۔ آنسو ڈر سے رک گئے۔ انہوں نے خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تمہاری وجہ سے میری بیٹی جلی، اس کا منگیتر اسے باتیں سنا گیا، اور تم یہاں آرام سے مجھ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ مجھے کیا کام ہے۔ انہوں نے اسے کندھے سے تھام کر زور سے تھپڑ لگایا کہ وہ دور جا گری۔ بیڈ کا کونا اس کے سر پر لگا اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ نامراد، میری بیٹی کا نصیب چھیننے سے پہلے سوچ لینا، تمہارا انجام بھی موت ہی ہوگا، تمہاری ماں کی طرح۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میری امی کو بیچ میں مت لائیے۔ درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے وہ آہستہ سے بولی تو نائلہ بیگم کو مزید غصہ آیا تھا۔ وہ اسے گالیاں دینے لگی۔ شور سن کر نصرت بیگم بھی آ گئی تھی۔ نائلہ، ہوش کرو، کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے انہیں کمرے سے باہر نکالا اور فوراً سے راشدہ کو آواز دی، اس کلموہی کے سر سے خون صاف کر دو ورنہ پورے گھر کو ہمارے خلاف کھڑا کر دے گی۔ تبھی کانپتے ہوئے نانی جان اندر آئی۔ وہ 2 دن سے اپنی بہن کے گھر پر ٹھہرنے گئی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے وہ آ کر اسود سے ملی، لیکن شور سن کر وہ جیسے ہی باہر نکلی تو حیا کا سر لہو لہان دیکھ کر رو پڑی۔ تم دونوں کو اللہ پوچھے گا، تم دونوں انسان کے روپ میں جانور ہو۔ یہ سن کر نصرت بیگم نے ان کی بات کا ذرا بھی اثر نہ لیا۔ اپنی نواسی سے کہے نا، پھر اپنے منہ پر ٹیپ لگا کر رکھے، لگام دے خود کو، میرے بیٹے اور ہونے والی بہو کے بیچ میں نہ آئے۔ نصرت بیگم تو یہ کہہ کر اکڑ سے وہاں سے واپس لوٹ گئی۔ میرا بچہ آ جاؤ، جتنے دن تم سے دور تھی، بس دل میں خوف تھا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ برا سلوک نہ کریں، اور آج تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ انہوں نے اپنی نواسی کو گلے سے لگایا۔ خون اب بھی بہہ رہا تھا۔ راشدہ نے اس کمرے میں فرسٹ ایڈ کٹ ڈھونڈی تھی لیکن وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ فوراً سے دوڑ کر اسود کے کمرے میں آئی۔ وہ وہاں بیڈ پر نیم دراز کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ راشدہ کو جلدی سے کمرے میں داخل ہوتے اور الماری کھولتے دیکھ کر پہلے تو جی بھر کر حیران ہوا۔ راشدہ بی بی کمرے میں ناک کر کے آتے اور الماری بھی پوچھ کر کھولتے۔ راشدہ کو ایک دم سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ چھوٹے صاحب، معاف کیجیے گا لیکن ایمرجنسی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے فرسٹ ایڈ کٹ اٹھائی اور جانے لگی تو اسود نے اسے روک لیا۔ ایمرجنسی؟ کیسی ایمرجنسی؟ وہ حیران ہوا۔ امی تو ٹھیک ہے نا؟ وہ فوراً سے آگے آ کے گھبراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ جی وہ ٹھیک ہے، لیکن حیا بی بی کا سر پھٹ گیا۔ کیا؟ وہ ایک دم سے اچھل پڑا۔ پر کیسے؟ سوچتا ہوا وہ بے راستہ کے ساتھ حیا کے کمرے کی طرف دوڑا جہاں نانی جان اپنے دوپٹیا اس کے سر پر رکھے خون روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ دادی جان ہٹے، مجھے دیکھنے دیجیے۔ وہ جھک کر اس کا زخم دیکھنے لگا۔ زخم گہرا ہے، اس طرح کام نہیں چلے گا، ٹانکے لگیں گے۔ لیکن یہ زخم لگا کیسے؟ اسود نے پریشانی سے پوچھا۔ حیا نے نانی جان کی طرف دیکھ کر انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں منع کیا تھا۔ اس گھر میں رہنا تھا اسے، اگر سچ بتاتی
مومانی فوراً اسے باہر نکال دیتی۔ اس کے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس لیے وہ بات بنا گئی۔ مجھے چکر آ گیا تھا، میں پلنگ کے کونے سے ٹکرا گئی۔ حیا نے بے ربط سانسوں کے درمیان کہا تو اسود نے اس کا ہاتھ تھاما اور ملازمہ کی مدد سے اسے گاڑی تک لے آیا۔ سامنے آتی روشنی نے یہ منظر دیکھا اور اپنی جگہ تل ملائی۔ واہ، بہت خوب، صبح میرا ناشتہ میرا ہاتھ جلا دیا۔ اس محترمہ نے چائے گرائی تو تمہارے منہ سے ایک لفظ میری ہمدردی کے لیے نہ نکلا، اور اب اس کا معمولی سا سر کیا پھٹا تم اس کی خدمت میں مرے جا رہے ہو۔ وہ طنز کا تیر چلا کر اسود کی طرف دیکھنے لگی تو اسود نے اشارے سے اسے دور ہٹنے کا کہا۔ اس وقت ایمرجنسی ہے، میں تم سے بعد میں اس موضوع پہ بات کروں گا۔ اسود کا غصہ تو بہت تھا، لیکن یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں تھا۔ روشنی اس کی بات سن کر اپنی مٹھیاں بھینچ کر حیا کی طرف دیکھنے لگی۔ مر جا تو، یا اللہ، یہ مر جائے تو میری زندگی میں سکون ہو۔ وہ پیر پٹکتے ہوئے اندر آئی اور نصرت بیگم کے کندھے سے لگ کر رونے لگی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ فکر مت کرو، اسود تمہارا ہے اور تمہارا ہی رہے گا۔ وہ تمہیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ میرا فرما بردار بچہ ہے۔ حیا کی طرف اس کا وقتی جھکاؤ ضرور ہے، لیکن تم دیکھو اب میں کیا کرتی ہوں۔ اس حیا کا تو وہ حال کروں گی، یاد رکھے گی۔ زبردستی ہمارے سروں پر سوار ہو گئی ہے۔ نصرت مومانی کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چبھن تھی۔ دوپہر کے 4 بجے ان کی واپسی ہوئی تھی۔ نانی جان نے تو آتے ہی راشدہ کو حکم دیا تھا کہ وہ حیا کے لیے سوپ بنا کر لے آئیں۔ خون زیادہ بہنے کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی۔ اسود حیا کو فکر سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ جب تک ہم خود اپنی زندگی سے پیار نہیں کرتے، کوئی ہمیں اپنی زندگی سے محبت کرنا نہیں سکھاتا۔ زندگی اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اسود نے سنجیدگی سے اسے نصیحت کی تو وہ مسکرا بھی نہ سکی، بس خالی خالی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ کیا خاک پیار کرے گی اپنی زندگی سے؟ تمہیں اگر سمجھانا ہے تو اپنی ماں اور چاچی کو جا کر سمجھاؤ، جن کے غلط رویے اور برے سلوک نے اسے یہاں تک پہنچا دیا۔ دادو بھی کہاں ادھار رکھنے والی تھی۔ اسود نے یہ سن کر گہری سانس بھری اور نصرت بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے گویا اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اب کیسی ہے حیا؟ انہوں نے مصنوعی فکر مندی سے پوچھا۔ نصرت بیگم کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ مسکرایا تھا۔ شکر ہے، آپ کو بھی اس کا خیال آ گیا۔ نصرت بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ مجھے اس کا خیال کیوں نہ آتا؟ وہ مجھے بھلے غلط سمجھتی رہی، لیکن میں اسے اپنی بیٹی کی طرح سمجھتی ہوں۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تم نے کھانا کھایا؟ میں لگوا دوں روشنی سے کہہ کر۔ اسود نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ بہت تھک گیا ہوں، بس سونا چاہتا ہوں۔ وہ کمرے کی طرف جانے لگا تو نصرت بیگم نے اسے روک لیا۔ بیٹا، تمہاری نانو جان تمہیں بہت یاد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اسود سے کہو ہم سے ملنے آئے۔ ہم تو بوڑھے ہو گئے، اس سے ملنے کے لیے یہاں تک نہیں آ سکتے۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو۔ اگر تمہاری سفری تھکن ختم ہو گئی ہے تو کل کی بس سے ان سے ملنے چلے جاؤ، وہ تمہاری راہ تک رہے ہیں۔ نصرت بیگم پیار سے بولی۔ یہ سن کر اسود نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں نہیں امی، میں ضرور جاؤں گا، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اسود نے محبت سے مسکراتے ہوئے کہہ کر باہر کی طرف قدم رکھے تھے اور نصرت بیگم کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ بکھر گئی۔ واپسی پر تم حیا سے نہیں مل سکو گے، کیونکہ میں اسے اس گھر سے رخصت کر چکی ہوں گی۔ انہوں نے زہر آلود لہجے میں کہہ کر دروازہ بند کر دیا تھا۔ اگلی صبح اسود نے پیکنگ کرتے ہوئے روشنی کے کمرے کی طرف دیکھا۔ وہ وہاں فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ روشنی اس سے ناراض ہے۔ اس کی بچپن کی دوست تھی، وہ اس سے ناراض نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ روشنی، تم مجھ سے ناراض ہو؟ یہ سننا تھا کہ روشنی نے مڑ کر اسود کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ناراض نہیں ہوں، بس دیکھ رہی تھی کہ آپ کو میرے لیے کب تک وقت ملتا ہے۔ اسود نے کندھے اچکائے تھے۔ ایسی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اچھا تو صحیح کیا ہے، آپ بتا دیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگی۔ صحیح یہ ہے کہ تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو۔ اسود کی بات پر روشنی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ دونوں کافی دیر تک وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ حیا نے یہ منظر سیڑھیوں سے نیچے کچن میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ کیا وہ شخص جو ہر موقع پر اس کے لیے ڈھال بن رہا تھا اس کی زندگی کا حصہ بن پائے گا، یا پھر
یہ سب کچھ ایک خواب ہے۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی سوچوں کو ایک طرف دھکیلا اور چاروں ناچار اٹھ کے نصرت مومانی کے کہنے پر سب کے لیے کھانا بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی زندگی میں چھٹی نام کی کوئی چیز نہیں۔ سالن بنا کر سارے برتن سمیٹ دھونے کے بعد اس نے جیسے ہی اپنے لیے کپ میں چائے نکالی، اسود اسے کچن کے چوکھٹ پر کھڑا دکھائی دیا تھا۔ کیسی ہو؟ اس نے حیا سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں۔ اس کی نگاہیں جھک گئی۔ ٹھیک لگ تو نہیں رہی، ابھی بھی چہرے پر کافی زیادہ زردی چھائی ہوئی ہے۔ حیا نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ وہ ٹال رہی تھی۔ خیر، اپنا خیال رکھنا۔ دادی کے ساتھ رہنا، زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ پھر سے زخم مسئلہ کر سکتا ہے۔ حیا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ دل کے زخموں کا کیا علاج ہے اس کے پاس، لیکن وہ چپ ہو کر رہ گئی۔ میں جا رہا ہوں، 2-3 دن بعد آؤں گا۔ تب تک آپ مجھے ایک ہنستی مسکراتی لڑکی دکھائی دیں جو زندگی جینا جانتی ہو۔ حیا نے اپنی بھاری پلکوں کی جھالر اٹھا کر اسود کی طرف دیکھا جو اس کی فکر میں گھل رہا تھا، اور پھر ہاتھ ہلا کر وہ وہاں سے لوٹ گیا۔ حیا کو اس کی خوشبو کچن میں اپنے آس پاس محسوس ہوتی دکھائی دی۔ اسود کے جاتے ہی حیا کو ایک دم سے اپنے گرد سناٹا سا محسوس ہوا۔ رات کو سارے کام کر کے تھک ہار کر اپنے کمرے میں واپس گئی تھی کہ نصرت بیگم وہاں اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں وہاں دیکھ کر حیا ٹھہر سی گئی۔ حیران کیوں ہو رہی ہو؟ انہوں نے سرخ کامدار جوڑا اس کی طرف اچھالا۔ تیاری کر لو، کل تمہاری شادی ہے، شام کے 5 بجے مولوی صاحب آئیں گے اور نکاح پڑھائیں گے، اور یہ تمہارے دلہے کی تصویر ہے۔ نصرت بیگم تو اس کے سر پر دھماکہ کر کے واپس پلٹ گئی تھی۔ نانی جان نے بھی یہ سب کچھ اپنے کانوں سے سنا تھا اور نصرت بیگم کی طرف خون خوار نگاہوں سے دیکھا۔ تم یہ فیصلہ کیسے لے سکتی ہو؟ نصرت بیگم نے نانی جان کی طرف دیکھا۔ اس گھر کے سربراہ کی حیثیت سے میں نے یہ فیصلہ لیا، اور میرے اپنے شوہر نے میرا ساتھ دیا ہے۔ کل اس کا نکاح ہے، آپ شرکت کریں گی تو اچھا لگے گا کہ بزرگ دعائیں دیتے اچھے لگتے ہیں، فیصلے پر انگلی اٹھاتے ہوئے نہیں۔ نصرت بیگم نے نانی جان کی بات کو 2 کوڑی کا کر دیا تھا۔ نانی، میں یہ شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ یہ شخص دیکھیں آپ، 50 سال کا لگتا ہے۔ وہ رو پڑی تھی، اور اس نے صبح سے لے کر شام تک مومانی جان کی کتنی منتیں کی تھی، پر ہونا وہی تھا جو قسمت نے لکھا تھا۔ اسود جو 1 ہفتے کے لیے اپنے نانو جان سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اسی دوران نصرت بیگم نے حیا کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ روشنی بھی بہت خوش تھی، اسے لگتا تھا کہ اس کی راہ کا کانٹا ہٹنے والا ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہی تھا؟ رو رو کر وہ ہلکان ہو چکی تھی۔ حیا نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا۔ وہ کسی مرجھائے ہوئے پھول کی طرح لگ رہی تھی جس کو اپنوں نے بے توقیر کر کے رکھ دیا۔ نکاح خواہ نے ایجاب و قبول کر کے اس کی اجازت مانگی، اور تبھی اس کی نظر اسود پر پڑی تھی۔ اسود نے اپنی امی کے اس فیصلے پر لعنت بھیجتے ہوئے بارات واپس لوٹا دی، اور مہمانوں کے سوال کرنے پر آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ تھام لیا۔ کوئی اس لڑکی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس کے باکردار ہونے کا گواہ میں خود ہوں۔ میں خود اس سے نکاح کروں گا، ابھی اور اسی وقت۔ اس کی بات پر حیا ڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھ کر لمحے کو اسے خدا کا انعام لگا، ورنہ وہ ساری زندگی کے لیے بد کردار ٹکرائی جاتی، اور یوں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ نصرت مومانی کا بچھایا گیا جال خود انہی پر الٹ گیا، اور روشنی تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ تم یہ میرے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ وہ بپھر کر آگے آئی اور بپھری ہوئی شیرنی کی طرح اس کا گریبان پکڑ کر زور سے جھنجھوڑنے لگی۔ اسود نے گہری سانس لی تھی اور اپنا گریبان اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا۔ جو سازش آپ تینوں نے مل کر کی تھی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا۔ آپ نے میرا دھیان حیا پر سے ہٹانے کے لیے اس کی زندگی برباد کرنے کا سوچ لیا۔ اگر دادو مجھے فون نہ کرتی تو میں کبھی وقت پر نہ پہنچ سکتا۔ میں کبھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آپ لوگ ایسا کریں گے۔ میں اقرار کرتا ہوں، میں نے پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کی تھی، اور باقی محبت آپ لوگوں کے رویوں نے کروا دی۔ میں حیا سے محبت کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ اس بات کے لیے مجھے کسی کی ضمانت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امی، میں نے آپ پر ہمیشہ بھروسہ کیا، آپ کو سب سے بڑھ کر درجہ دیا، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے، آپ ممتا کے درجے سے انتہائی نیچے اتر کر اس معصوم لڑکی پر ظلم کرتی رہی جو مجبور ہے، جسے آپ کے سہارے کی ضرورت تھی،
لیکن آپ نے اسے اس گھر میں ایک نوکرانی کی حیثیت سے رکھا ہوا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں 4 سالوں سے اس بات سے بے خبر رہا، لیکن اب مزید ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ تھاما تھا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے گاڑی ہوٹل کی طرف موڑ دی۔ حیا کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ وہ ہوٹل کے کمرے میں بیٹھ کر ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، اسود اندر داخل ہوا۔ پانی پی لیجئے۔ اس کے برابر میں آ کر بیٹھا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ حیا جیسے اچھل ہی تو پڑی تھی۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ نے میری زندگی آسان کرنے کی بجائے مزید مشکلات میں دھکیل دی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی والدہ نائلہ مومانی، روشنی یہ سب آرام سے بیٹھیں گی؟ نہیں، یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بری طرح رو پڑی تھی۔ اسے ڈر تھا وہ ان لوگوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ تبھی اسود نے کچھ بھی کہے بغیر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ میں نے جب تم سے نکاح کیا تھا تو اسی وقت یہ عہد کر لیا تھا کہ اب تمہیں ان تمام لوگوں سے دور لے جاؤں گا، بہت دور، اور جب تک تمہارے کاغذات ویزا وغیرہ بن کر نہیں آتا تو میں تمہیں اپنے دوست کے فلیٹ میں نانی کے ساتھ رکھوں گا تاکہ تمہیں کوئی مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ کاغذات بننے کے بعد میں تمہیں دوبارہ لندن واپس لے جاؤں گا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ اگر یہاں رہے تو امی، روشنی اور چچی کا رویہ تمہارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں۔ ابھی اگر تم نے ان کے سامنے گئی تو وہ نہ جانے تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ مجھے یہی مناسب لگا، ہم کچھ عرصے کے لیے لندن چلے جاتے ہیں۔ حیا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسود کی طرف دیکھا، جس کے فیصلے نے اس کے دل کو ایک دم سے شانت کر دیا۔ وہ جو مومانی اور روشنی سے خوفزدہ تھی، ایک دم پرسکون ہو گئی۔ کیا آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے یا یہ صرف ہمدردی ہے؟ حیا نے کب سے دل میں آتا سوال پوچھ لیا تھا۔ پہلے مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ یہ ہمدردی، لیکن جب تمہاری شادی ہو رہی تھی اس لمحے احساس ہوا میں تم سے محبت کرتا اور تمہیں کھو نہیں سکتا۔ اس لیے تو میں نے اس بابے سے تمہاری جان چھڑائی، اور اگر وہ میری حیا کو لے جاتا میں کیسے جیتا؟ اسود نے خوش دلی سے کہا تو حیا ہلکی پھلکی ہو کر مسکرا دی۔ اسے آج احساس ہوا کسی کی زندگی میں اس کی بھی اہمیت ہے، اور یہ احساس بہت خوشگوار تھا۔ اب کوئی اور شکایت ہو تو بتاؤ، وہ مسکرا کے پوچھنے لگا تو حیا نے بھی اپنے آنسو پونچھے۔ آپ یہ اعزاز مجھے حاصل کرنے دیتی نا، میں آپ کے آنسو پی لیتا۔ اس نے حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو چوما تھا، پھر اس کے گال چوم کر آنسوؤں کے نشان مٹانے لگا۔ وہ شرما دی، اس کا وجود اندر تک شانت تھا۔ وہ مسکرائی اور پہلی بار ایسا لگا کہ جیسے آس پاس جل ترنگ سا بجھ اٹھا۔ اس کی ہنسی بہت خوبصورت تھی۔ ہنستی رہا کریں، ایسے ہنستی ہوئی آپ اچھی لگتی ہیں۔ اسود نے اس کے ماتھے پر دہکتے ہوئے لب رکھ کر اسے اپنے سینے میں چھپا لیا تھا۔ حیا کو یقین ہو گیا تھا کہ مجھ سے اب بھی ہوتے ہیں اور اسی طرح ہوتے ہیں۔ وہ دونوں محبت کی بارش میں بھیگ رہے تھے اور باہر قطرہ قطرہ محبت پگھل کر ان دونوں کی زندگی میں خوشیوں کو دستک دے رہی تھی۔ اگلی صبح بہت خوبصورت اور روشن تھی۔ حیا نے پہلو میں سوئے ہوئے اسود کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی۔ کچھ دیر بعد نہا کر آئی اور گیلے بال سلجھانے لگی۔ گیلے بالوں سے پانی کے چھینٹے اڑ کر اسود تک پہنچے تو اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے مسکرا کے حیا کو دیکھا اور بولا، گڈ مارننگ بیگم۔ اس کی بات پر حیا نے شرما کر سر جھکا لیا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا آیا اور پیچھے سے اسے باہوں میں بھر کے اس کے گال کو چوما۔ حیا شرم سے لال ہو گئی۔ کچھ دیر بعد دونوں نے ناشتہ کیا، پھر اسود اسے ہوٹل میں چھوڑ کے اس کے لیے جانے کے انتظامات کرنے لگا۔ دوسری طرف نصرت بیگم، روشنی اور نائلہ بیگم کا دکھ اور غصے سے برا حال تھا۔ نصرت بیگم تو اس صدمے سے ہی نہیں نکل رہی تھی کہ ایک لاوارث لڑکی سے ان کے بیٹے نے شادی کر کے اسے ان کی بہو بنا دیا۔ روشنی بھی بار بار انہیں الزام دے رہی تھی، آنٹی آپ تو بہت کہہ رہی تھی میرا بیٹا بہت فرما بردار ہے، اسے صرف روشنی سے ہمدردی ہے، لیکن آپ کے بیٹے نے تو اسے میری جگہ دے دی، میری عزت 2 کوڑی کی کر کے رکھ دی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ روشنی غصے سے بولی۔ نصرت بیگم اسے کیا تسلی دیتی، وہ تو خود پریشان تھی اسود کی اس حرکت کی وجہ سے۔ سارا دن بھاگ دوڑ کے بعد رات کو اسود آیا تو وہ کھانے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اسود مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھا اور کھانا کھاتے ہوئے بولا،
انشاءاللہ کل کی رات ہم دونوں یہاں سے چلے جائیں گے۔ اس کی بات پر حیا بہت خوش ہوئی۔ کھانا کھا کر وہ بولا، بہت تھک گیا ہوں، چلو سوتے ہیں۔ حیا جو پانی پینے جا رہی تھی، اسود نے اس کا ہاتھ کھینچ کر خود پر گرایا۔ اگلے ہی پل اس کے اوپر حاوی ہوتا اس کی سانسیں روک گیا۔ اگلے دن 12 بجے ان کی فلائٹ تھی۔ اسود اسے لے کر 10 بجے ماں کے پاس آیا۔ امی، آپ نے جو سلوک حیا کے ساتھ کیا اس کے لیے میں آپ سے بہت ناراض ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا آپ اتنی سنگ دل ہو سکتی ہیں۔ میں بھی تم سے بہت ناراض ہوں۔ میرے منع کرنے کے باوجود تم نے اس لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ نصرت بیگم بھی غصے سے بولی، امی ابھی بھی آپ کو اپنی غلطی کا کوئی احساس نہیں ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوگا آپ مجھے واپس نہیں بلائیں گے۔ حیا سے معافی نہیں مانگے گی جب تک میں واپس نہیں آؤں گا، اسود نے کہا اور حیا کا ہاتھ پکڑ کے وہاں سے نکل گیا۔ روشنی اس کے پیچھے آ کر بولی، اسود اگر تم اب بھی اس لڑکی کو طلاق دے دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ روشنی کی بات پر حیا کا سانس رک گیا، وہ اپنی جگہ تھم سی گئی۔ اسود نے اس کا ڈرنا اور رکنا محسوس کیا، پھر پلٹ کر روشنی سے بولا، تم اگر دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوئی تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ میں جان بوجھ کے ایک ظالم جابر لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بہتر ہوگا اپنے جیسے کسی سنگ دل کا ہاتھ تھام کر مجھے بھول جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ حیا کے ساتھ ایک نئے سفر پر نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی۔ اسود نے اس کی اچھی خاصی تذلیل کر دی تھی۔ وہ حیا کو لے کر لندن آ گیا۔ دکھ تکلیف کے وہ دن، پریشانی، مار پیٹ، سب کچھ حیا وہیں چھوڑ آئی تھی۔ یہاں کے اسود نے اسے بہت پیار سے رکھا اور اس کی بہت فکر کرتا۔ 3 ماہ بعد جب اس سے پاپا بننے کی خوشخبری ملی تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ اتنے مہینوں بعد اس نے پہلی بار اپنی ماں کو خود سے فون کیا اور ان کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کی تو نصرت بیگم بھی دادی بننے کی خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئی۔ ویسے بھی وہ پچھتا رہی تھی۔ اسود کے جانے کے بعد نائلہ بیگم اور روشنی نے جو سلوک ان کے ساتھ کیا تھا وہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی تھا۔ دونوں ماں بیٹی کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔ اب وہ بات بات پر انہیں ذلیل کرتی اور تانے مارتی۔ پہلے تو اسود کی وجہ سے میٹھی بنی رہتی تھی، اب وہ وجہ بھی ختم ہو گئی تھی، اس لیے دونوں نے کھل کر اپنی اصلیت دکھا دی۔ نصرت بیگم حیا سے بھی بہت شرمندہ تھی۔ حیا کو تنگ کرنے کے پیچھے کافی حد تک ہاتھ نائلہ بیگم کا تھا، جو انہیں حیا کے خلاف سکھاتی رہتی، کیونکہ نائلہ بیگم کو ڈر تھا کہیں وہ روشنی کی جگہ نہ لے لے، حیا کو اپنی بہو نہ وہ بنا لیں۔ اور اب جب حیا ان کی بہو بن گئی تھی تو انہوں نے اپنی اصل اوقات اسے دکھا دی۔ اس وقت نصرت بیگم بہت شرمندہ تھی۔ انہوں نے حیا سے معافی مانگی اور ان دونوں کو ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دی۔ حیا نے بھی ممانی کو کھلے دل سے معاف کر دیا۔ اسود نے جلد ہی ٹکٹ بھیج کر انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ کچھ مہینوں بعد ان کے گھر ننھا منا مہمان آیا جس کا نام انہوں نے عاصم رکھا۔ عاصم کے آنے سے ان کی زندگی مکمل ہوئی تھی۔ آسمانوں پر بیٹھے اس رب نے حیا کے صبر کا اسے بہت اچھا صلہ دیا تھا۔ وہ اب اپنی زندگی سے خوش بھی تھی اور مطمئن بھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں ایک نئی مزیدار سی کہانی کے ساتھ ہماری اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔